میرا اور آپ کا زمانہ اس طرح کا ہے کہ اس میں نا اچھی خبریں ویسے لوگ سننا کم پسند کرتے ہیں۔ کسی جگہ بھی 2 4 5 لوگ اگر مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ معاشرے کے اندر جو خاص پریشانی کی خبریں ہوتی ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ زیادہ تر سوسائٹی کے اندر ہونے والی برائیوں کا اظہار کرتے ہیں، فلانا غلط ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ یعنی کریانے والا آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جہاں سے مال خرید کے لاتا ہوں وہ بھی بڑا مہنگا دیتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، چیزیں اصلی نہیں دیتے، اور ساتھ وہ یہ بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے خرید کے لے جاتے ہیں نا وہ بھی اٹھا بھی لے جاتے ہیں، اور بعد میں پیسے مانگتا ہوں تو پیسے بھی نہیں دیتے۔ اس کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جس سے لے رہا ہوں پیچھے وہ بھی ٹھیک نہیں، اور جن کو دے رہا ہوں وہ بھی ٹھیک نہیں، بس ٹھیک بیچ میں میں ہی ہوں۔ یہ کم و بیش سبھی لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سوائے ہمارے کوئی دوسرا آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ گمراہ ہو جائیں، ایک بڑی جماعت سواد اعظم ہمیشہ خیر پہ قائم رہے۔ اچھی خبروں کا مزاج نہیں، اور جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں ویسے زیادہ غلطیاں نظر آتی ہیں کیونکہ وہ رہتے جو پاس ہیں ہر وقت۔ جو آدمی دور رہتا ہے اس کی کوتاہیاں بھی ہم سے دور رہتی ہیں۔ تو اچھی شریعت اسلامیہ نے چغلی کو، غیبت کو اتنا زیادہ ناپسند کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو پھر دوسروں کی عیب جوئی ہوتی ہے، اور جب دوسروں کی بری باتیں ہم معاشرے میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، معاشروں کے اندر دلوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ تم یا تو کسی کو تبلیغ کرو گے یا اس کے لیے دعا کرو گے، تم اس کی برائیاں ڈسکس نہیں کرو گے، تاکہ معاشرے کے اندر جب بھی پھیلے محبت ہی پھیلے، خیر ہی پھیلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 شانیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور بھی بڑی ہیں، لیکن 2 چیزیں حضور کی دعوت کے لحاظ سے جب محبوب دعوت خیر دیتے ہیں تو 2 شانوں کے ساتھ، ایک حضور بشیر بن کے دعوت دیتے ہیں اور ایک نذیر بن کے دعوت دیتے ہیں۔ بشیر کا معنی کہ خوشخبری دیتے ہیں، نذیر کا معنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن اس آیت کی ترتیب بتاتی ہے کہ حضور مبشر پہلے ہیں، حضور نے خوشخبریاں پہلے عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت ہی غالب ہے، زیادہ بندوں پر فضل ہی کرتا ہے رب تعالیٰ۔ خوشخبریوں کا بھی تو کچھ مزاج ہونا، اچھائیوں کا بھی تو کچھ مزاج ہونا، کچھ تلاش کریں، تھوڑا غور کریں ایک دوسرے کی خیر۔ وہ چونکہ مزاج اس طرح کا بن گیا ہے، طبیعت اس طرح کی بن گئی، ہم نے اپنا آپ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو جب تک سب کی نفی نہ کریں ہم سمجھتے ہیں شاید اپنا آپ ثابت نہیں ہوگا۔ معاشرے میں تھوڑا سا خوشخبری کا بھی مزاج پیدا کریں، تھوڑی سی طبیعت۔ دیکھیں یہ بڑی مشکل حالات آئے پاکستان پہ، سیلاب آ گیا، کم و بیش 3 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے۔ میں بھی وہاں گیا، میں نے بھی جا کے وہاں چیزوں کو دیکھا جو ہم سے ہو سکتا تھا۔ ہمارے دوست ابھی تک وہاں خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے سارے شکوے ہیں، بڑے سارے شکوے ہیں۔ ملک کے اندر اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ساری حکومت میں ہیں، ساری۔ کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں حکومت ہے، کسی کی سندھ میں حکومت۔ ناراض ہو گئے ہو؟ کسی کورنا شروع کرتا ہے نا آہستہ آہستہ، صحیح کر کے کورو، پر میرا مینو آنا کورو، انہوں نے بھی کورو نا جنہ دی حکومت ہے نا جی، سب کی حکومت کہیں نہ کہیں۔ ایسے ایسے تو کرو ہلکا ہلکا، جب میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ حمایت کیوں نہیں کر رہے؟ ہے نا سب کی۔ تو ان کو چاہیے تھا نا یہ سارے کام چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے۔
اور جا کے لوگوں کی سب سے پہلے طے کرتے کہ جب تک یہ لوگ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوتے اتنی دیر تک کوئی سیاست نہیں، کوئی اور تماشا نہیں، کوئی کہانی نہیں. لیکن ان کو صرف سیاستوں سے غرض ہے. اور ہم لوگ بھی بڑے سیانے ہیں. اسی بھی الیکشن آ گیا تے سا بوئے کے دفتر بھی پانا ہے، جلیبیاں بھی کڑھانیاں نے، انہاں دی خاطر ناراض بھی ہونا ہے، اسی انہاں کی خاطر لڑنا ہے. تو انہوں کا پتہ ہی کوئی نہیں انہیں جیت کے کیڑی جماعت ٹر جانا ہے. ہم جن کی خاطر ہم لڑتے رہتے ہیں. تھوڑا سا چیزوں کو دیکھیں کہ اصل ان کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ کر کیا رہے. لیکن ان ساری پریشانیوں کے ساتھ جو خوشی کی خبر ہے وہ کیا ہے. ہم نے مایوس نہیں ہونا. ہمیشہ آندھی تیز آئے تو پھر اس سے پہلے اگر تھوڑی گھٹن ہو تو آندھی بھی تیز آتی ہے. میرے عزیز، اگر یہ اتنے لوگ بے حس ہو گئے، لیکن خیر کی خبر یہ ہے کہ عام لوگوں نے، سادے لوگوں نے، جوانوں نے، عام تاجروں نے، کاروباری لوگوں نے اپنی تجارتوں سے نکال کے بھی مال دیا اور غریبوں پر جا کے خرچ کیا ہے. اور پوری قوم نے دلچسپی کا اظہار کیا، بحیثیت قوم اپنا اخلاقی فریضہ سر انجام دیا. تو ہمیں اچھی اچھی باتیں تلاش کرنی چاہیے. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب بڑے وہاں سمجھدار تھے، وہ مجھے کہنے لگے یہ پاکستان کا بڑا برا حال ہے، سیاستدان بگڑ گئے، مولوی پیر بگڑ گئے، فلانا بگڑ گیا، فلانا بگڑ گیا. تو میں نے کہا باہر بیٹھے ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ہم کو سے پتہ ہے. کہنے لگے جی عوام بڑی ایک دوسرے سے لڑتی ہے. میں نے کہا وہ ہماری لڑائیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آج بھی میرے وطن میں یہ خیر ہے، یہ خوشخبری ہے آج بھی کہ کسی ایک بزرگ کو گلی میں ایک بوتل خون کی چاہیے ہو نا بیمار کو تو 14 نوجوان لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس بیٹی نے خود سلائی مشین پر بیٹھ کے اپنا سارا جہیز خود بنایا ہے، محنت کر کے، غریب باپ کی بیٹی نے، اس نے بھی کہا یہ لے جاؤ سارا، سیلاب والوں کو دے دو، میں 3 کپڑوں میں گزارا کر لوں. تمہارا کیا خیال ہے کہ ساری قومی ظالموں کے ہتھے چڑھ گئی ہے؟ یہ داتا علی اجمیری کا وطن ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن ہے، یہ پیر سید جماعت علی شاہ کا وطن ہے، یہ حضرت مہر علی کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد کا وطن ہے. اس وطن میں کیسے شر پھیلایا جا سکتا ہے؟ تو عزیز، تھوڑی سی نا خیر کی خبریں بھی بانٹیں، اچھی باتوں کا بھی ذکر کریں. ہمارے دائیں بائیں اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو اچھائیاں ہوتی ہیں. میرے والد صاحب کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ اگر مجھے کبھی موقع ملا نا، میری والدہ اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، انگوٹھا چھاپ تھی، لیکن مجھے کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ. اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی میں شاید اتنے اچھے ماں باپ کسی کو ملے ہو جتنے اللہ نے مجھے عطا فرمائے. کیا اماں کے قابل ہونے کے لیے اس کے پاس ڈگری ہونی شرط ہے؟ اس کے پاس اخلاقی رویوں کی مضبوطی شرط ہے. ماں ہوتی ہے، وقت کا غوث ہو، کتب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، جتنا مرضی اونچے درجے پہ ہو، جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے، چاہے اماں انپڑھ ہو اس کی. ہمیں تھوڑا سا نا دل بڑا کرنا چاہیے، چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہم خوشخبریوں کے قائل ہی نہیں، جہاں دیکھو پریشانی کی خبر، جہاں دیکھو. تھوڑا سا نا کبھی کبھی خیر بھی بانٹا کریں، لوگوں کی اچھی باتوں کا بھی ذکر کیا کریں، کسی بندے کی خوبی بھی آگے بیان کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لشکر روانہ کرتے تھے تو 2 باتیں صحابہ کو بتایا کرتے تھے خاص کر کے. وہ لشکر تبلیغ کے لیے جاتا یا جہاد کے لیے جاتا یا کسی اور غرض سے کسی علاقے میں مسلمان جماعت کی صورت میں جاتے تو 2 باتیں حضور بیان کرتے. 2 یا ہم نے یاد رکھنی. ایک تو محبوب فرمایا کرتے کہ تم اس علاقے میں جا رہے ہو جہاں اسلام ابھی پہنچے گا تمہارے جانے سے. 2 کام کرنا، ایک تو لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا، لوگوں کے لیے آسانی کرنا لوگوں کے. اور دوسرا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بھئی لوگوں کو نفرت نہ دلانا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا. لوگوں کو خوشخبری. ہمارے یہاں نا میں نے دیکھا ہے صبح نا سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرنے والا بندہ، سردیوں میں اے سی والی مسجد میں نماز پڑھنے والا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے دین بڑا مشکل ہے. کیا مشکل ہے بھئی؟ آپ پہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا مشکل ہے.
سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ نے کس چیز کو مشکل سمجھ لیا ہے. یعنی آپ کے لیے ہر قسم کی آسانی مسجد میں موجود ہے, صرف اٹھ کے جانا مشکل ہے, صرف آنکھ کھولنا مشکل ہے, صرف یہ اہمیت پیدا کرنا مشکل ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں داڑھی مٹھی پوری رکھو, وہ کہتے ہیں دعا کرو. نماز پڑھ لو, کہتے دعا کرو. تو میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں دعا کرائی کہ وہ میرے بینک میں پیسے آ گئے, میرا لینے جانے کو دل نہیں کرتا, ذرا دعا کرو. کرائی کبھی کسی بندے نے کہ فلانا بندہ مجھے پیسے دے رہا ہے, میرا دل نہیں کر رہا میں لے لوں جا کے, آپ دعا کر دیں ذرا لے آؤں. کرائیے کبھی؟ نماز کے لیے دعا کرا رہے ہیں, حد ہو گئی ہے نا. نہیں, ایسی باتیں عجیب کرتے ہیں جو سمجھ سے بالا تار ہیں. ایک صاحب مجھے ایک دن کہنے لگے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, 4 نمازیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا یار ایسا نہیں ہے, میرا تو تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 دن پابندی سے اٹھے نا فجر کے وقت, یعنی آج کل اگر 5-10 پہ یا 5-15 پہ نماز ہوتی ہے تو آپ کو 3-4 دن صرف اٹھنا ہے 4:45, 3-4 دن آپ کو الارم سے یا کسی کو کہنا ہے 3-4 دن. اس کے بعد اللہ نے انسان کے دماغ کو اس طرح کا بنایا کہ چوتھے دن خود بخود آنکھ کھلتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن ہم چاہتے, مجھے کہنے لگا جی نہیں جی میری نہیں سویرے کھلتی. میں نے کہا چلو اللہ خیر کرے گا, کچھ سمجھایا. وہ ملک سے باہر رہتے ہیں, سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں. تو مجھے ایک دن ملنے آئے, کہنے لگے میری کل فلائٹ ہے, میں ملنے آیا تھا. تو میں نے کتنے بجے؟ کہنے لگا صبح 3 بجے کی ہے. میں کہا تیری تو رہ جانی, تیری تو آنکھیں نہیں کھلنی, وہ تو گئی فلائٹ, تو کوئی اور چڑھے گا. کہنے لگے نہیں پیر صاحب وہ فلائٹ ظاہر ہے اب میں نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں, 50-60 ہزار روپے کی فلائٹ ہے, میں نے تو سونا ہی نہیں. اور میں نے کہا اگر 50-60 ہزار کے لیے رات جاگا جا سکتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بھی سویرے آنکھ کھولی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ توجہ کی جائے, لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے. تو ایک تو خیر کی خبر دیں, اچھائی کا سفر کریں, اچھائی کا, اچھی باتیں بیان. میں ادھر دیکھو میری طرف, 2 بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا, چھوٹا ہم سے مشورہ لینے آتا ہے کہ بڑا ظالم ہے, ہم خوشخبری دے سکتے ہیں, اسے کہو یار ٹھیک ہے غصے میں کوئی بات ہوئی ہوگی, لیکن ہم نے بچپن میں دیکھا ہے تیرا بھائی تیری خاطر لڑ پڑتا تھا. وہ کہتا تھا مینو جو مرضی آکھو میرے بھرا دی گل نہ کرے. ہم نہ قریب کر سکتے, کرتے نہیں. اچھائی ڈھونڈ کے بیان کر سکتے. یعنی میاں بیوی کا سخت جھگڑا ہو گیا, میرے دوستو گھر میں ہر شے ہو, میاں بیوی کا پیار نہ ہو تو زندگی مصیبت بن جاتی. ہم یہ کام کر سکتے ہیں, گھر میں بسنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھ تیری بیوی بڑی اچھی ہے, وہ تیرے لیے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی ہے. تیرے 2 جملے کہنے سے اس کے دل میں اپنی اہلیہ کی محبت بڑھ جائے. کہا جا سکتا ہے بیوی سے کہ تیرا شوہر تو بڑا اچھا ہے, اتنی محنت بھی کرتا ہے, پھر بھی جب تو کہتی ہے تجھے میکے لے جاتا ہے. ہم لوگوں کو قریب نہیں کرتے, حالانکہ ہمارے نبی پاک نے ہمیں ان کاموں کا اجر بتایا ہے. حضور نے فرمایا 2 روٹھے ہوئوں میں صلح کرا دے, 2 روٹھے ہوئوں میں صلح کرا دے. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. لڑائی کرانے میں آپ بتا لیں, جو باتیں نہیں بھی ہوئی ہوتی لوگ وہ بھی بیان کر دیتے. اور چائے سے کیتلی زیادہ گرم, وہ جا کے زیادہ خطرناک خبریں دیتے ہیں, زیادہ خطرناک. میں چند دن کی بات ہے, ایک آستانے میں بیٹھا تھا, کسی سفر میں تھا, تو وہ ان کے مرید نے, حضرت صاحب کے مرید نے آ کے کوئی بات کی, تو کہنے لگا گل سنو پائیا, گل مینوں وہ دسنی ہے جیڑی صرف میری خوشامد نہ ہوئے, گل بھی سچی ہوگی. اس لیے کہ کسی ایک شخص کی خوشامد میں لوگ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کی نفی کر جاتے ہیں, اس سے نقصان ہوتا ہے. تو ایک تو اچھائیاں بیان کریں. دوسری بات یہ کہ اللہ نے کہا ہے فضل اور رحمت پر اظہار مسرت کرنا ہے, خوشی کا اظہار کرنا ہے, خوش رہنا سیکھے. دنیا میں بھلا خوش کون ہوتا ہے؟ ایک درویش نے کہا تھا دنیا میں وہ خوش ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے. اگر حضرت ابو بکر صدیق بڑے خوش تھے نا کہ میں امیر المومنین ہوں, تو خوش حضرت بلال بھی بڑے تھے کہ مجھے حضور کی مسجد میں اذان پڑھنے کا موقع. اب لوگ تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ اچھی باتوں کا ابلاغ. دوسرا پہلو خوش رہنے کا یہ ہے کہ انسان نہ
کمزوریاں نہ سوچے، زندگی میں نعمتوں کو سوچے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو چیز موجود نہیں ہوتی اس کی طلب تو بڑھا لیتے ہیں، لیکن جو موجود ہوتی ہے اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں، ہماری نعمتیں بڑھا دی جائیں گی۔ اور یہاں مفسرین کرام نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نعمت بڑھا دی جائے گی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو پہلے تمہارے پاس موجود ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، اور نعمت بڑھا دی جائے گی تمہارے لیے۔ جب تک انسان کا مزاج شکوے کا ہوتا ہے نا، ہماری طبیعت شکوے کی ہے۔ جناب کیسی طبیعت ہے؟ کہتے ہیں جی بس دعا کریں، باقی سارا ٹھیک ہے، نعمتیں بھی بڑی ہیں، کرم بھی بڑا ہے، فلانی شاہ بھی بڑی ہے، 4 بچے، 3 بچے بھی سیٹ ہیں، بس ایک بچہ ٹھیک نہیں ملا۔ بھئی جو ایک نہیں ٹھیک، کاروباری طور پر نہیں ٹھیک، باقی ٹھیک ہے، بھئی ایک نہیں ٹھیک تو اللہ اسے بھی عطا کر دے گا۔ ہم یہ کرتے 360 ہڈیاں ہوتی ہیں جسم میں، ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ ایک گھٹنے میں درد ہو رہی ہے، کسی سے پوچھا کیسی طبیعت ہے، وہ کہتا ہے گھٹنے میں بڑی تکلیف ہے۔ بھئی ایک میں تکلیف ہے نا، اس کا ذکر کیا ہے، 359 تو ٹھیک ہے نا، ان کا بھی تو نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا، کیفیت یہ تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نوجوان، ایک دن وہ نکلا گھر سے تو اس نے ماتھے پہ سرخ پٹی باندھی ہوئی۔ تو بی بی صاحب وہ فرمانے لگی بیٹا خیر ہے؟ کہنے لگا اماں جی سر میں درد ہے۔ تو آپ فرمانے لگی آج تک میں نے پہلے نہیں کبھی پٹی باندھے دیکھا۔ کہنے لگا پہلی دفعہ درد ہوئی ہے۔ عمر کتنی ہو گئی؟ 35 سال۔ تو کیا خوبصورت انداز ہے اللہ والوں کا سمجھانے کا۔ آپ فرمانے لگی اللہ تعالیٰ نے 35 سال تجھے شفا دی ہے، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج ایک دفعہ درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ کے آ گیا۔ ہمارے ہاں مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم نہ بڑی جلدی ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں۔ بھئی جو موجود ہے ان کا شکر تو ادا کرو۔ اور بلکہ بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی ساری نعمتیں ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے۔ صرف پیسے کوئی نہیں، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، دوست بھی اچھے ہیں، پڑوسی بھی ہے، صرف تھوڑی غریبی ہے تو وہ کسی خوشی کا اظہار ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں بس کوئی حال نہیں، بڑے تنگ۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم نہ زندگی کے اندر کوشش کریں، یہ آزمائشیں تو ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے 13 سال جو اعلان نبوت کے بعد کے ہیں وہ بالکل اسلام کا ٹکراؤ ہے کفر کے ساتھ۔ ہر روز مسائل ہیں، کافر ہر طرح سے تنگ کر رہے ہیں۔ حضور وہاں سے مدینہ شریف آ گئے، یہاں بھی وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے، کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں، ہر جگہ میدان میں رہے۔ اور مدینہ شریف میں تو ایک اور مسئلہ بھی تھا، مکے میں صرف کافر تھے، مدینے میں تو منافقوں کے ساتھ بھی پالا پڑتا تھا مسلمانوں کا، منافقین بھی یہاں پیدا ہو۔ اتنی ساری آزمائش ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی محبوب پاک علیہ السلام کو کچھ غم امت پریشان رکھتے ہیں۔ اتنی ساری آزمائشیں خود حضور فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ پر حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اتنے دکھوں کے باوجود میں نے جتنا حضور کو مسکراتے دیکھا ہے کبھی کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ حضور تو ہر وقت مسکراتے، ہر وقت خیر کی بات کرتے، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت تو فرماتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ یعنی حضور سندرہ خود نہیں مسکراتے، حضور کو دیکھ کر تو دنیا مسکرا جاتی ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ دکھ تو ساتھ رہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بس دکھوں کی بات کرے، سکھوں کی بات ہی نہ کرے۔ ہم نہ بڑی جلدی کرم بھول جاتے ہیں معاذاللہ، اور جو کبھی ہم پر آزمائش آئے اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، بار بار۔ تو خوش ہونے کے لیے ایک تو یہ کہ اچھی باتوں کا ذکر کریں، دوسرا یہ کہ جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار کریں، اور تیسری بات خوشیاں فرصت کی محتاج نہیں ہوتی۔
کہ اچھی طرح فارغ ہو گئے تو پھر خوش ہوں گے، یہ ہوتا نہیں۔ ہمیں نا ہر چیز کے ساتھ ساتھ ہی خوش ہونا ہے، اور اسلام سبق دیتا ہے خوش ہونے کا۔ ہاں خوشی ہماری شریعت کی پابند ہو، یہ نہ ہو کہ مجھے میرا دل بڑا خوش ہے تو میں نے پٹاخے چلانے، وہ میرا دل بڑا خوش ہے تو میں نے ڈھول بجانا ہے نا جی، عجیب تماشا۔